السلام علیکم بچوں، آج علم التعلیم کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے تدریس کیا ہے اور اس کا کیا کردار ہے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں۔ تو بچوں آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہم تعلیم کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تعلیم جو ہے وہ ٹیچنگ کا ہی ایک دوسرا نام ہے، مطلب شیئرنگ ہے۔ ٹیچنگ اینڈ جو ہے یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ڈیلیورنگ اینڈ ہے۔ سب کچھ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ ٹیچنگ کے ہی تھرو ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جو مطلوبہ نتائج ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ایجوکیشنل پروگرس اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کسی بھی معاشرے میں جہاں پہ ایجوکیشن کا عمل بہت سٹرونگ ہے، وہاں پہ اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اصل میں جو ٹیچنگ کا جو سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ اور افیکٹو ہے۔ تو معاشرے میں جو نئے رجحانات آتے ہیں ان میں جو ٹیچنگ ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ان ترقی یافتہ قوموں کے برابر جا کے پرفارم کرنا جو ہوتا ہے یا ان سے آگے بڑھنا جو ہوتا ہے وہ امپاسبل ہوتا ہے۔ تو ٹیچنگ جو ہے جتنی افیکٹو ہوگی، جتنی مؤثر ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کی ترقی جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ تو معاشرے جو ہیں وہ فلرش کرتے ہیں۔ بچوں کی جو ذہنی پختگی ہے، ان کے جو رجحانات ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہے، وہ سب جو ہے وہ اسی کے مرہون منت ہے۔ جو طرز عمل ڈیولپ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو طرز عمل جو بچوں میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کی ہی بدولت ہے، اور ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ ایک اچھے معاشرے کو جنم دیتا ہے اور اچھی سوچ کو جنم دیتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ ان ریٹرن ایک تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ معاشرہ جو ہے وہ اس کا وجود قائم ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو طلبہ کا اور جو ٹیچر کا اور جو اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ٹیچنگ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے ٹیچر کو اور اسٹوڈنٹ کو، مطلب طالب علم کو اور استاد کو، یا متعلم کو اور معلم کو، کہ وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کو شیئر کریں اور نئی جو سوچ ہے، نئے آئیڈیاز جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں۔ اچھا، اب دیکھیں اس سارے عمل میں ہم ٹیچر کو ایک بہت بڑی ویلیو تو دے رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کی جو کہ طالب علموں کو واقعی ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر اور ایک نئی زندگی دے، وہ اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک معلم کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ ایک پڑھا لکھا ہو۔ ہمارے ارد گرد بے شمار ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں پہ معلم کا جو تعلیمی لیول ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو ہائیسٹ جو فیکلٹیز ہیں ان کو وہ ٹرانسمٹ نہیں کر پاتا، اور وہ بچوں کو ایک ایوریج اور بلو ایوریج لیول کے اوپر ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے، جس میں سے جو شاید اس میں کچھ چیزیں وہ یا اقدار جو ہیں وہ ان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، لیکن وہ جو معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلنا ہے وہ چیزیں وہ نہیں ہیں۔ یہ خاص کر ہمیں جو ہے وہ پرانے طرز تعلیم میں جو پرانے اساتذہ ہیں جن کا ایجوکیشنل لیول اتنا اپ نہیں تھا، وہ بے شمار ایسی اگزامپلس ہمیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کی خاصیت ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے اس میں اپنے سبجیکٹ کے اوپر وہ گرپ رکھتا ہو اور وہ نالجیبل ہو، اسے پتہ ہو کہ کیا وہ بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور کیا ایجوکیٹ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں اس کی پرائورٹیز میں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسے جو ہے وہ سکل بھی آنی چاہیے، ٹیچنگ سکل جو ہے وہ اس کی ہونی چاہیے، اسے جو میتھڈالوجیز ہیں ان کا پتہ ہو، اور ان میتھڈالوجیز کو وہ ٹائم ٹو ٹائم کلاس میں ایکسرسائز بھی کرے، مطلب اپلائی بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بس ایک نالج رکھتا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن ہمیں نظر نہ آتی۔ معلم کا جو جذبہ ہے
اس میں بے لوس ہونا چاہیے، اس میں کبھی بھی وہ جو مانیٹری آسپیکٹس ہیں ان کو وہ کبھی بھی سامنے لا کے نہ رکھے، کیونکہ یہ ایک ایسی آپ سروس سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ جس کی شاید کوئی قیمت نہیں ہے، شاید کوئی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک ٹیچر میں ایک ایسی جو خدمت کا جذبہ جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ ایک سروس کے طور پہ پڑھائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب پڑھا رہا ہوں تو اب اس کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے یا یہ معاوضہ ہوگا، کیونکہ وہ جتنا بھی معاوضہ لے گا وہ اس کے لیے کم ہے پھر بھی، کیونکہ اس کا معاوضہ اس کام کا معاوضہ ہے ہی نہیں ہے۔ معلم کے لیے جو معاوضہ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے آئیڈیل وے پہ رہ کے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچوں کی جو زندگی ہے اس کو وہ بامقصد بناتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات اساتذہ وہ چیزیں سکھاتے ہیں بچوں کو جو شاید والدین بھی نہیں سکھا پاتے، جو تربیت کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ کردار کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اس طرح کردار سازی کا جو ایک مقدس فریضہ ہے وہ بھی استاد جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ پھر معاشرے میں ایک انریسٹ جو ہوتی ہے اس کو وہ ختم کرتا ہے اور ایک پرسکون سکیل کے اوپر یا لیول کے اوپر وہ لے کے آتا ہے، اور طلبہ ہیں خاص کر ان میں وہ جو ایک دینی جذبہ ہے اور جو ایک روحانی سکون ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ صرف معاشی اور معاشرتی ایسپیکٹس جو ہیں وہ ان کو مد نظر نہیں رکھتا، نہ ہی وہ انہیں ہمیشہ فوکس کرتا ہے، جن کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ اور معاشرے میں ظاہر ہے کہ جب وہ ساری اس طرح کی سروسز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم کر رہا ہے تو یقیناً وہ ایک باعزت لیول پہ آئے گا، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوگا اور وہ ایک اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ تدریس کے متعلقہ جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں، وہ ان کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے اور ان کو وہ پرائیورٹی دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیشہ وہ طلبہ کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، ان میں کبھی بھی وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی جو ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی ہے وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ طلبہ میں جو منفی جذبات ہیں یا تخریبی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ ان کو پالش کرتا ہے، بلکہ وہ انہیں ڈیمینش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ انہیں ریڈیوس کرے اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کرٹیل کرتا ہے، اور معاشرے میں اپنے طلبہ کو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی پہچان بنائیں اور ایک اچھے مرتبے اور رتبے پہ جائیں۔ اگر اس کے طلبہ اچھے مرتبے پہ ہیں اور اچھے مقام پہ ہیں تو یہ اس کا ہی مقام ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سا یہ ٹیچنگ کا جو الٹیمیٹ ریوارڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں آپ کے پڑھائے ہوئے وہ آپ کی اچھی جگہوں پہ ہیں، اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ریگارڈ رکھتے ہیں، ایک لحاظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر طلبہ اور جو معاشرہ ہے اس میں ایک ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، مطلب کلاس روم اور معاشرے میں ایک ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، کس کی بیس کے اوپر؟ اس کی جو ڈومیسٹک ویلیوز ہوتی ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ بھی مد نظر رکھتا ہے، وہ ان کو بالکل ڈیمولش نہیں کر دیتا، بچوں کی جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو بیسک ویلیوز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ ٹیچر کی اوصاف میں سے ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں اس کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو مؤثر تعلیم کا جو یا تدریس کا جو عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا مؤثر ٹیچنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ مؤثر ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں بچوں، وہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایمز کو اور آبجیکٹیوز کو ہٹ کرتی ہے۔ اس میں جو بچوں کو سمجھانے کا اور ان کو آگے لے کے جانے کا جو طریقہ ہے اس میں وہ اچھے سے وضع کیا گیا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں، مطلب محسوس کرتے ہیں کہ ان کی واقعی لرننگ ہو رہی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے۔ اس میں کہیں بھی جو مؤثر تدریس ہے اس میں کہیں بھی جبر کا عنصر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جو کہ اکثر اگین ہمارے معاشرے میں
جو ایک مار کا جو کانسیپٹ ہے یا جو پنشمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم مؤثر تدریس کو یا افیکٹو ٹیچنگ کو دیکھیں تو اس میں جو ری انفورس کا کانسیپٹ ہے اور جو ریوارڈ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی بڑی ویلیو ہے. بچوں کی جو کاوشیں ہوتی ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم جو سراہنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی ایک مؤثر تدریس کا حصہ ہے. پھر ہمیشہ جو مؤثر تدریس ہوتی ہے وہ صرف ایک پروسیس کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اس پروسیس کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ دیکھتی ہے اور جو فیڈ بیک ہے اس کے اوپر بھی بیس کرتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو سسٹم ہے وہ کتنا افیکٹو ہے اور کتنا بچوں کے لیول کے اوپر ہے کہ وہ ان کو واقعی ان کو سکھا رہا ہے. تو جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ مؤثر تدریس جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤثر تدریس میں جو ٹیچر کا رول ہے وہ کیا ہوتا ہے. اگین ہم دوبارہ دیکھ لیں، پہلے تو ہم نے اس کو ایک جنرل پرسپیکٹو میں دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤثر تدریس میں جو ٹیچر کا رول ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے فیسیلیٹیٹر ہے. وہ امپوز نہیں کرتا، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزوں کو جوڈیشیسلی جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنے طلبہ کو اور اپنی جو اس کی جو پرسنل ویلیوز ہیں ان کا ایک بیلنس بناتا ہے تاکہ ایک بلینڈ کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ آگے پروموٹ ہوں. اس میں ایک ایکٹیویٹی اور ٹائم ٹو ٹائم ایک سیلف موٹیویشن جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے انٹرنلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، مینٹلی موٹیویٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور ان بورن کوالٹیز ہیں جن کو وہ ٹائم ٹو ٹائم ایکسپریس کرتا رہتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ٹیچر کے بارے میں یہی سمجھ لیا جائے کہ وہ ان بورن کوالٹیز ہیں. ایکسیپشن کیسز آر دیر، بٹ محنت کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں. محنت ضروری ہے کیونکہ ٹیچر اپنا مقام اگر پہچان لے تو اس کا دن رات جو ہے وہ پھر وہ جو ہم نے بات کی کہ ایک جذبہ ہے اور ایک خدمت ہے تو وہ اس کے تحت گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں سوجھ بوجھ سمجھ ہونی چاہیے، جو وزڈم ہے اس میں وہ ہونی چاہیے. اب ایک ٹیچر بعض اوقات ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ ان کو سلجھانا پڑتا ہے، ایسے مسائل جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آ جاتے ہیں، ان کو سلجھانا ہوتا ہے. تو وہ ایک اچھے مینیجر کی حیثیت سے سوجھ بوجھ اور وزڈم کے ساتھ ان کو ڈیسائیڈ کر لے. یہ بھی ایک اچھے ٹیچر کی مؤثر تدریس میں کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مؤثر تدریس کا عمل جو ہے وہ ایک منظم ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے. منظم ٹیچر جو ہے، آرگنائزڈ پرسن، وہ ایک ڈس انٹیگریٹڈ اور ایک ایسا ریٹارٹڈ پرسن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا، وہ ہمیشہ پھر نیگیٹیوٹی پروموٹ کرے گا. وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھے گا، وہ ان کو فرنٹ لائن پہ لے کے جانے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا. وہ چونکہ خود منظم نہیں ہے لہٰذا وہ بچوں کو کیسے آرگنائز کر سکتا. اس کے بعد اس کا جو انداز ہے، انداز فکر ہے، وہ بڑا محتاط ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی جو ایکسٹریمزم ہے یا ایکسٹریمسٹ فیلنگز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایکسٹریمز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آپ کو ریزلٹس آپ کے ان کو خراب کر دیتی ہیں. کیونکہ آپ اگر بہت زیادہ جو ہے وہ ان پٹ دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھا نہیں ہے بعض اوقات، اور اگر آپ بالکل بھی نہیں دے رہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں یا جو استعداد ہے، ذہنی استعداد ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ ٹیچر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو مینج کر لے، ان کو ری گروپ کرے، ایک محتاط وے سے، ایک آرگنائزڈ وے سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے. اس کے بعد ہم نے پہلے بھی اس چیز کو دیکھا کہ مؤثر تدریس جو ہوتی ہے وہ ایک محرک ٹیچر کے ساتھ ہے. ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، ایجائل ہے اور الرٹ ہے. اسے آل آف اے سڈن سچویشن کو ہینڈل کرنے کا ایک گر آتا ہے یا اس کو ایکسپیرینس. لاسٹ جو ہم چیز دیکھتے ہیں کہ ہی از اے تھارو پروفیشنل. ٹھیک ہے، اس میں کہ تو وہ ٹیچر لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا جو آؤٹ لک ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ بھی ایک ٹیچر کی ہونی چاہیے. تبھی وہ بچوں کو
امپریس کر کے تو وہ ان کو ایجوکیٹ کر سکے گا اور مؤثر تدریس جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو اسپیکٹس ہیں وہ مؤثر تدریس کے لیے ٹیچر کے اینڈ سے ہم نے ڈسکس کیے. سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ واٹ از ٹیچنگ، پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ ٹیچنگ کین بی میڈ افیکٹو. اس میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ٹیچر جو ہے وہ اس کا کیا رول ہوتا ہے اور اس کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں یا کوالٹیز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا واٹ از افیکٹو ٹیچنگ. ٹھیک ہے، وہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ افیکٹو وٹ از دا رول آف دا ٹیچر ان افیکٹو ٹیچنگ اینڈ ہاؤ شوڈ بی اے ٹیچر فار افیکٹو ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو جو امپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے یہ ایک بہت سیکرڈ پروسیس ہے، ایک ڈیوٹی ہے جو ٹیچر پرفارم کرتا ہے، اور ٹیچر کے لیے ساری چیزیں ریوارڈنگ ہوتی ہیں جب اس کے بچے سیکھ رہے ہیں اور اپنی جو پروفیشنل لائف ہے یا سوشل لائف ہے، ڈومیسٹک لائف ہے، اس میں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو بچوں یہ آج ہم نے ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے سارے اسپیکٹ سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو یو مے آسک می ان کمنٹس، اور ویڈیو کو جو ہے وہ آپ شیئر کیا کریں، اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اچھے طریقے سے بن سکے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے.